انسان کے اندر بہت سی آوازیں گونجتی ہیں، اس کی خواہشات کی آوازیں، اس کی آرزوؤں کی آوازیں، اس کی جستجوؤں کی آوازیں، اس کی کوششوں کی آوازیں۔ یہ سب آوازیں وہ آوازیں ہیں جو انسان کی اپنی آواز سے ملتی ہیں۔ سوچ آتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اپنی ہے، خیال آیا تو محسوس ہوا اپنا سوچا ہوا خیال ہے، کیونکہ وہ میری آواز میں ہی گونجتا ہے مجھ میں، کیونکہ آواز جو میرے من میں گونجی وہ میرے ہی جیسی مجھے لگی۔ مگر ذرا تفکر کیا، ذرا غور کرنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ نہیں، لاکھوں خیالوں کے درمیان، ان لاکھوں سوچوں کے درمیان ایک آواز اجنبی ہے جو میری نہیں مگر میری ہی طرح بولتی ہے۔ مجھے اس میں فرق محسوس نہ ہوا جب تک مجھ میں دنیا کی خواہشات کے خیالات کی چادر لپٹی تھی، مجھے اس میں فرق محسوس نہ ہوا۔ یہ چادر دماغ سے کیسے اتری؟ جب رب کے کلام کو دماغ میں ڈھالنا شروع کیا، پھر تو نہ جانے کیا ہوا کہ بات کوئی سے کوئی ہو گئی۔ میں نے اسلام کو قبول کیا تو اسلام نے مجھے قبول کر لیا۔ اسلام فطرت کا نام ہے، فطرت کا علم ہے، فطرت ہے۔ دنیا وہی، میں بھی وہی، مگر نگاہ بدل گئی، انداز بدل گیا، تو فرق کیسے محسوس ہوا کہ ایک آواز کسی اور کی ہے، میرے ہوتے ہوئے بھی اجنبی ہے۔ وہ آواز میری ہوتی ہوئی بھی کسی اور کی ہے، مطلب میری نہیں۔ اور پھر جو مجھے معلوم نہ تھا وہ مجھے جب مجھ سے ہی معلوم ہوا تو بات کھل گئی، بات پکڑی گئی کہ ہاں یہ بات تھی۔ تو ہے، اچھا تو ہے، بس تو ہی تو ہے۔ اللہ نے چاہا میں پہچانا چاہوں تو اس نے انسان کو بنایا، انسان کے لیے کائنات بنائی۔ تخلیق یوں تو ساری کائنات کی مگر اپنی مخلوق میں سے چنا انسان کو، چنا اس پہچان کے سفر کے واسطے انسان کو۔ کوئی نہ کوئی واضح فرق تو ہوگا اس مخلوق میں۔ رب کی باقی لاکھوں کروڑوں مخلوقات میں سے آخر چنا گیا انسان، تو اسے سب سے الگ کیا خوبی عطا ہوئی؟ حالانکہ حکم بندگی کا جنات کو بھی دیا گیا، جنات دوزخ اور جنت میں بھی جائیں گے۔ حکم ویسے ہی جنات کے لیے بھی ہیں جیسے انسان کو ہوئے عبادت کے، بندہ بن کے رہنے کے، اطاعت کرنے کے، مگر درجہ انسان کو عطا ہوا پہچان کا۔ تو انسان میں کیا خوبی الگ ہے تمام مخلوقات میں سے؟ پہچان کرنے کے واسطے بندے کو کوئی نشانی چاہیے ہوتی ہے، کوئی شے موجود ہونی چاہیے اس میں جسے دیکھ کر پہچانا جا سکے، کچھ موجود ہونا چاہیے۔ تو انسان میں رب نے وہ دل دیا جسے دل ہونے کے ساتھ ساتھ آئینے کی یعنی شیشے کی بھی خاصیت عطا کر دی گئی۔ اس پھونک کے ساتھ جو رب پاک نے اس میں اپنی جانب سے پھونکی، انسان پہچان میں آ گیا، آئینہ بن گیا اس کا دل۔ دل تو رب نے جانوروں کو بھی بنائے، جنات کو بھی دیے، مگر وہ صرف خواہشات کی حد تک کام کرتے ہیں۔ انسان کو جو دل دیے گئے اگر وہ خواہش میں ہیں تو نفس ہیں، پہچان میں ہیں تو روح ہیں۔ روح کی آنکھیں، روح کے کان، روح کے عقل بن جاتے ہیں، اور یہ روح کی آنکھیں آئینے ہیں جن میں انسان کو حق دکھتا ہے۔ اگر وہ آنکھیں کھلی ہوں، وہ شیشے واضح ہوں۔ مخلوقات میں واحد مخلوق انسان ہے جو ظاہر میں بھی شیشہ دیکھتی ہے اور باطن میں بھی شیشہ دیکھتی ہے۔
جانور کو اگر شیشہ دکھاؤ تو اسے یہ شعور ہی عطا نہیں کہ وہ سمجھ سکے کہ وہ خود کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس میں نہیں ہے، اس میں خود ہی نہیں موجود۔ شیشہ دیکھ کر بھی نہیں پہچان پاتا کہ شیشے میں کون ہے۔ جنات شیشہ دیکھنے کی خوبی نہیں رکھتے کیونکہ وہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، وہ اپنے اس وجود کو دیکھ ہی نہیں سکتے، وہ ایک جانب سے اندھے ہیں، ان کے وجود شیشے میں دکھتے ہی نہیں۔ یہی وہ خوبی ہے جس کے حسد میں شیطان نے بغاوت کر دی کہ میں اہل تھا کہ حقیقت کا آئینہ مجھ میں رکھا جاتا۔ یہ آئینہ جو حقیقت دکھاتا ہے صرف انسان میں موجود ہے، صرف انسان کو عطا ہوا رب کی اس پھونک سے حقیقت دیکھنے کے قابل انسان ہوا، اس کے ہی دل میں یہ آئینہ رکھ دیا گیا۔ ظاہر کے آئینے سے، ظاہر کی آنکھوں سے وہ ظاہر کا وجود دیکھتا ہے، پہلے اس کو سمجھتا ہے کہ آئینے میں نظر آ رہا ہوں، اور پھر میں سے جب اس کی سوچ تو میں اترتی ہے تو سوچ باطنی سوچ کے ساتھ مل کر اس پہ غور کرتی ہے کہ اگر آئینے کے باہر میں ہوں تو آئینے کے اندر کون ہے، اگر آئینے کے اندر میں ہوں تو آئینے سے باہر کون ہے۔ اس میں ایک تو میں ہے مگر دوجا تو ہے، اور جو تو ہے وہی ہی تو ہے، اصل ہے۔ میں کو ہٹا کر تو رہ جاتا ہے، تو ہی تو رہ جاتا ہے، اور یہ تب ہی دل کے آئینے میں نظر آتا ہے جب روح کی آنکھیں، روح کا شیشہ، روح کا آئینہ اس میں تو کا عکس دیکھے۔ تو بنجارا آیا رب کی باتیں لایا، یہ بنجارا علم لدنی ہے، میرے رب کی عطا ہے، میرے رب کی عنایت ہے۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے، او میرے مالکا تیرا شکر ہے، او میرے سونیا ربا تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے میرے مالکا، او میرے مالک۔ میں اس قابل کہاں، میری کیا اوقات میرے مولا، میں اس قابل کہاں۔ میرے سونیا ربا دل کو سکون دینے کا شکریہ، میرے سونیا ربا دل کی آنکھیں کھولنے کا شکریہ، او میرے مالکا، او میرے سونے مالک، میرے مالک، میرا سونا رب، اللہ اکبر، او میرا سونا رب، او میرا سونا رب۔ شکر کرو، او اللہ کا شکر کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں جو دل کو سکون دیتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، ہاں دل کو سکون دیتا ہے، سچ کی بات سے سکون ملتا ہے۔ سچ کی جانب ہو جاؤ، اللہ سب عطا فرمائے گا، اللہ پہ بھروسہ رکھو، اللہ سب عطا فرمائے گا۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔